سورہ بقرہ کا ہمارا ترجمہ چل رہا تھا. دل کا رسول کا سپارہ ہے ہمارا. اور اس سبق میں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو 3 آیتیں پڑھاؤں گی 281 سے 283 تک. انشاء اللہ تعالیٰ ایک رکوع بن رہا ہے تقریباً یہ. اور اس میں آپ کو قرض کے بارے میں، دین کہتے ہیں نا، قرض ادھار کے بارے میں کہ کس طرح سے دیں اور کس طرح سے لکھ لینا چاہیے. جب کسی کو قرض نہیں ہے دیں تو لکھ لینا چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یا گواہ بنا لیجئے، یا پھر تم سفر پہ ہو تو کس طرح سے یہ معاملہ کرنا چاہیے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تدینتم، جب تم آپس میں لین دین کریں، قرض کے ساتھ، بدین، قرض کے ساتھ، الی اجل مسمى، وقت مقرر تک، فاکتبوہ، بس چاہیے کہ بس تم کیا کر لو، لکھ لو، بس تم اس کو لکھ لو. ولیکتب بینکم، اور لکھ لیں تمہارے درمیان کاتب، لکھنے والے کو کہتے ہیں کاتب، عدل کے ساتھ، یعنی تیسرا کوئی لکھ لے انصاف کے ساتھ. ولا یأبا کاتب، اور نہیں انکار کرے لکھنے والا، یکتبا کما علمہ اللہ، یہ کہ لکھے جیسا کہ سکھایا اس کو اللہ تعالیٰ نے، یا تعلیم دی اس کو اللہ نے. فلیکتب، پر چاہیے کہ لکھے. فلیملل اللہ الذی علیہ الحق فلیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا. اچھا، اور املا کروائے یعنی لکھوائے وہ شخص جس پر قرض ہے، اور ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو رب ہے اس کا. ولا یبخس، اور نہیں کم لکھوائے، منہ شیئا، اس سے کچھ بھی. صحیح، جو مقروض شخص ہے نا وہ کچھ بھی کم نہیں لکھوائے، گناہ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اللہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز ہی اللہ دیکھ رہا ہے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ. اچھا، فَإِنْ كَانَ، پس اگر ہے وہ شخص جس پر قرض ہے، بے وقوف ہے وہ، یا پھر کمزور ہے، یا پھر نہیں طاقت رکھتا، لا یستطیع، نہیں وہ طاقت رکھتا، این یو ملا، یہ کہ وہ املا کروائے، تو پھر کیا ہوگا، ہو فل یملل الذی ولیہ بالعدل، پر چاہیے کہ املا کروائے اس کا ولی. کون اس کا ولی؟ اس کا بڑا جو اس کو سنبھالتا ہے، سرپرست جو اس کو پالتا ہے. ولیہ بالعدل، انصاف کے ساتھ. واستشہدوا، اور گواہ بنا لے. واستشہدوا، اور چاہیے کہ اور تم گواہ بنا لو. شاہدینی من رجالکم، 2 گواہ، دو مردوں میں سے نا، من رجالکم، مردوں میں سے 2 گواہ ہو گئے. فَإِن لَمْ يَكُنَ رَجُلَيْنِ، پس اگر نہیں ہیں 2 مرد، رجلین 2 مرد نہیں ہیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں. ممن ترضون من الشہداء، اس سے جو تم پسند کرو گواہی کے لیے، یہ کہ تم گواہی کے لیے جو تم پسند کرو وہ عدل والے بھی ہوں اور اچھے عقل والے بھی ہوں. یہ کہ بھول جائے تو ذلہ، بھول جائے احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک، تو فتو ذکرہ، تو یاد کرا دے احدہما الاخری، دوسری کو وہ یاد کروا دے. 2 عورتیں گواہ بنائیں گے نا، تو ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے. 2 مرد گواہ ہوں گے، اگر 2 مرد آپ کو نہیں مل رہے تو 1 مرد 2 عورتیں گواہ ہوں گی. ولا یابا، اور نہیں انکار کرے، ویاب الشہداء، گواہی کا جب وہ بلائے جائیں، دعو اذا ما دعو. ولا تسأموا ان تکتبوہ، اور نہیں سستی کریں یہ کہ لکھیں اس کو، صغیراً او کبیراً الی اجلہ، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، اس کے وقت تک، اس کے وقت مقرر تک، اس کے وقت تک. ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا
ان تکون تجارتاً حاضرتاً. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ صحیح ہے، جیسے انصاف کا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور سیدھا ہے گواہی کے لیے، اور نزدیک ہے یہ کہ نہ تم شک میں پڑ جاؤ. مگر ان تکون تجارتاً حاضرتاً، یہ کہ ہو تجارت، ہاتھیات دیتے لیتے ہیں نا آپس میں جو معاملہ کرتے ہیں، حاضرتاً تدیرون بینکم، آپس میں جو ہاتھیات لیتے دیتے ہیں معاملہ کرتے ہیں، فلیس منکم، اور نہیں تم پر کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا، یہ کہ تم اس کو لکھ لو. اچھا یہ لکھا ہوا ہے کہ تدیرون بینکم، جو ہاتھ لیتے دیتے ہیں نا، فلیس علیکم، اور نہیں تم پر کوئی گناہ، اللہ یہ کہ نہ تم لکھو، کیونکہ وہ تو ہاتھ کام کھو رہے نا. واشدو، اور تم گواہ بناؤ، جب اذا تبایعتم، جب تم بے کرو، تجارت کرو، لین دین کرو، ولا یزور، اور نہیں نقصان دے کاتب کو، لکھنے والے کو، اور نہ گواہوں کو. اکثر ہوتا ہے ایسے معاملوں میں کہ لکھنے والے کو بھی کچھ نہ کچھ پیچھے سے کوئی نقصان دے رہا ہوتا ہے، کسی بھی طرح سے تکلیف دے رہا ہوتا ہے، اور گواہوں کو بھی نقصان دے رہا ہوتا ہے، تو منع کرا ہے اللہ تعالیٰ نے، من تفعلوا، اور اگر تم کرو گے فإنه فسوق بكم، پس بے شک وہ گناہ ہے، یعنی گناہ ہے یہ تمہارے لیے. واتقوا، اور تم ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے، ويعلمكم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھایا، اور جان لو تم، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر تم کرو گے پس بے شک وہ گناہ ہے تم پر، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور جان لو بے شک تم اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کیا چیز ہے؟ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم علی سفرٍ، کسی سفر پہ رہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہیں تم نے پایا لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَہ، تو رہن رکھ دو، رکھ دیتے ہیں نا کسی چیز کو، مقبوضہ قبضہ کی ہوئی چیز. فَإِنْ آمِنَا، اور اگر تم یعنی کہ بعضکم بعضاً امن میں ہو جاؤ، یعنی کہ ایسی جگہ پہ کہیں چلے جاؤ جہاں پر سب سیٹ ہو گیا، بعضکم بعضاً فلیعدی، تو چاہیے کہ وہ دے دے وہ شخص جو، فلیعدی الذی اؤتمنہ، جس کو امانت رکھوائی تھی، وہ شخص ادا کر دے جس کو امانت رکھوائی تھی. بس چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص جو دیا گیا تھا اس کی امانت. فلیتق اللہ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، جو رب ہے اس کا. ولا تکتموا الشہادہ، اور مت تم چھپاؤ گواہی کو. ومن یکتمھا، اور جو چھپائے گا اس کو، فإنہ آثم قلبہ، بے شک گناہ گار ہے اس کا دل. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ اس کو، ان اعمال کو جو تم کرتے ہو، جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ریپیٹ کر لیجیے گا. یہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے، ترجمہ پڑھایا ہے، مختصر تفسیر کے ساتھ آپ کو پڑھایا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہماری سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی، اور اسی میں تھوڑی سی آخر میں تھوڑی سی دعا بھی آئی ہوئی ہے اسی میں. انشاءاللہ آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو مس نہیں کریے گا، دیکھیے گا ضرور، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم.